صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ آیت نمبر 72، 73 اور 74 یعنی 72، 73 اور 74 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ قوم بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، یعنی اے قوم بنی اسرائیل، تم نے ایک جان کو قتل کیا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اب کس نے قتل کیا، اس تعلق سے تم ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانے لگے۔ جو اصل قاتل ہے وہ کہنے لگا میں نے نہیں کیا، کسی اور نے قتل کیا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ رب العزت اس چیز کو ظاہر فرمانے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اصل قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا ہے اپنے چچا زاد بھائی کو جائیداد کی لالچ میں، اللہ رب العزت اسے ظاہر فرمائے گا، اگرچہ تم اسے پوشیدہ رکھو، اسے چھپا کر کے رکھو۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو، اس جانور کا ایک ٹکڑا مارو۔ میں ابھی بتاتا ہوں اس کا پس منظر کیا ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو، سوجھ بوجھ سے کام لو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بنو اسرائیل، یہ سارے واقعات جو پیش آئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان واقعات کے پیش آنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہیا کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر، کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی، پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے جو شق ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت کی بنیاد پر گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے بنو اسرائیل، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہاری جو چیزیں ہیں، تمہارے جو کام ہیں، اعمال ہیں، سب اللہ رب العزت کے سامنے ہیں، اللہ کے پیش نظر ہے۔ واقعہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا تھا، اپنے کزن بھائی کو، تاکہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر لے۔ پھر اس نے دوسری بستی والوں کے پاس جا کر کے اپنے بھائی کی لاش کو چھوڑ دیا، چچا زاد بھائی کی، اور دعویٰ کر بیٹھا کہ میرے بھائی کو اس بستی والوں نے قتل کیا، یعنی اس نے تہمت لگائی۔ اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر تہمت لگا رہے تھے کہ اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، حالانکہ جو تم چھپا رہے تھے، یعنی اصل قاتل کو اللہ اسے ضروری طور پر، یقینی طور پر ظاہر فرمانے والا ہے۔ پھر آپ حضرات نے سنا ہوگا، میں نے 2 ہفتے سے پہلے بیان بھی کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ایک جانور خریدا جائے جس نے کام نہ کیا ہو، اس کی بہت زیادہ عمر نہ ہو، پیلا رنگ ہو، اس کو ذبح کیا جائے، اور اس جانور کا ایک حصہ اس مردار، یعنی جو قتل کیا گیا ہے بندہ، اس کے جسم سے لگایا جائے، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ دے دے گا۔ اور ایسا ہوا بھی، ان لوگوں نے جانور تلاش کیا، مل گیا، اسے ذبح کیا، اس کا ایک حصہ، یہ جو لاش تھی، مرا ہوا انسان تھا، اس کے جسم کے اوپر لگایا، فوراً وہ زندہ ہو گیا، اور
جس طرح اسے قتل کیا تھا اسی حالت میں وہ کھڑا ہو گیا اور اس کی گردن سے خون کا فوارہ نکل رہا، یعنی اسے ذبح کر کے قتل کیا گیا تھا، اسی حالت میں وہ زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اس کی جو یہ رگ ہوتی ہے یہاں سے خون نکل رہا تھا، اور اس نے پتہ دے دیا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے ہی قتل کیا ہے، میرا جو کزن بھائی ہے اسی نے مجھے قتل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو عبرت بنایا کہ دیکھو ایک مردار جانور، یعنی ایک جانور کو ذبح کر دیا، اس کے ایک حصے کے ذریعے اللہ نے ایک انسان کو زندہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ، اللہ رب العزت اس واقعے کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کو اور تمام لوگوں کو، چاہے مشرکین ہو کفار ہو، تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ ایک ذبح شدہ جانور کے ایک حصے کے ذریعے ایک انسان کو زندہ فرما سکتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک انسان کو پیدا فرمانے کے بعد، اسے موت عطا فرمانے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے عمل کے ایک ایک عمل کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس طریقے سے یہ عمل انہیں دکھا کر کے اس واقعے کے ذریعے ان لوگوں کی جو یہ دلیل اور دعویٰ تھا کہ معاذ اللہ ہم زندگی ہی ہماری سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت میں ہمیں نہیں اٹھنا ہے، جو انکار کرتے تھے ان کے انکار کا اللہ وحدہ لا شریک نے رد فرمایا۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اے بنو اسرائیل، اب تو تم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اب تو تم لوگوں کو اپنے حال کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک ایک ذبح شدہ جانور کے ذریعے ایک انسان کو زندہ فرماتا ہے وہ قہار ہے، جبار ہے، اگر تم سرکشی کرو گے تو وہ انتقام لے گا اور تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ لیکن اے قوم بنی اسرائیل، اتنے سارے واقعات ہوئے، کئی تم لوگوں کو قتل کیا گیا، تم پر عذاب نازل کیا گیا، تمہارے اوپر قہر مسلط کیا گیا، مگر اس کے باوجود سدھرنے کے بجائے، اپنے حال کی اصلاح کرنے کے بجائے تمہارے جو دل ہے وہ سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ گویا کے پتھر، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک پتھر ہے، ایک طرف سے پانی آ رہا ہے، جب وہ پانی مسلسل اور کثرت کے ساتھ آتا رہتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس سخت پتھر کے اندر یہ پانی اپنا راستہ بنا ہی لیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو پتھر ہے وہ تو ایک مدت کے بعد نرم ہو جاتا ہے اور اس میں سے پانی بھی نکل جاتا ہے، ایک چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، مگر تمہارا یہ حال ہے کہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود، اتنے سارے واقعات دیکھنے کے باوجود اور طرح طرح کے عذابات تم پر آئے، مگر اس کے باوجود بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں، تم تو اللہ کی فرمانی کی بنیاد پر اپنے دل کو جھکاتے نہیں ہو، اللہ وحدہ لا شریک نے بعض پتھر تو ایسے پیدا فرمائے ہیں جو اللہ کی خشیت کی بنیاد پر گر جاتے ہیں یا اللہ کی خشیت کی بنیاد پر جھک جایا کرتے ہیں۔ مگر اے قوم بنی اسرائیل، تمہارا یہ حال ہے کہ تم اس پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی فرما برداری نہیں کرتے، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو باتیں ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ امت محمدیہ کی اگر ہم بات کریں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے وہ کس طریقے سے سخت ہوتا ہے، تو 3 باتیں صوفیہ کرام نے فرمائی۔ ایک تو پیٹ بھر کر کے کھانا، آج کل کا انسان جو ہے جب تک وہ دبا کر پیٹ بھر کر کے نہیں کھائے گا، الا ماشاءاللہ میں سارے حضرات کی بات نہیں کرتا، اسے سکون نہیں ملے گا۔ اب وہ کرے بھی تو کیا کرے، اگر وہ پیٹ بھر کر نہیں کھائے گا تو اسے بھوک لگے گی، پھر وہ باہر جا کر یادگار میں وہ پوٹیٹو وغیرہ اس کو کھانے پڑیں گے۔ تو اس کے تعلق سے عرض ہے کہ آپ کھانے کے 3 حصے کریں،
ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑ دیں، ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ سانس کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ 33% یعنی 1/3 جسے کہا جاتا ہے وہ کھانے کے لیے، یعنی اتنا آپ کھانا کھائیں، اور دوسرا والا جو 33% 33% جسے کہا جاتا ہے، دوسرا 1/3 جو ہے اس کو آپ پانی کے لیے رکھیں، یعنی اتنی مقدار میں آپ پانی پئیں۔ تیسرا والا جو 1/3 ہے، یعنی تیسرا والا جو 33% 33% جو ہے اسے آپ سانس کے لیے روکنے کی کوشش کریں، یعنی آپ اتنا نہ کھا لیں کہ پورا 100% وہ جو ہے کھانے ہی میں چلا جائے، پانی کی بھی جگہ باقی نہ رہے، سانس کی بھی جگہ باقی نہ رہے۔ اب حال یہ ہو کہ بندے کو اب چہل قدمی کرنی پڑے، اتنا بھی بندہ نہ کھائے۔ کھانے سے پہلے پانی پیے، کھانے کے درمیان پانی پیے۔ اگر بندہ کھانے سے پہلے پانی پیے گا اس کی بھوک جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اب کھانے کی شروعات کی، تھوڑی سی اور اس کی بھوک جو ہے وہ مٹی ختم ہوئی، پھر درمیان میں پانی پیے گا اس کی بھوک جو ہے اور کم ہوگی۔ اس طرح دھیرے دھیرے کھانا بھی جائے گا اس کے پیٹ میں، پانی بھی جائے، اب اس کا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے۔ لیکن صرف کھانے سے نہیں بھرے گا، پانی اور کھانا دونوں سے بھرے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ شروع میں پانی پینا، یعنی کھانے سے پہلے پانی پینا شفا، کھانے کے درمیان پانی پینا دوا ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے۔ یعنی اسے آپ یاد رکھیں، پانی اگر پینا ہے کھانے سے پہلے پئیں، کھانے کے درمیان پئیں، آخری میں یعنی کھانا کھانے کے بعد ہرگز آپ پانی نہ پئیں۔ یہ خلاف سنت بھی ہے۔ سائنس نے اس پر ریسرچ کیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ کھانے کے بعد اگر بندہ پانی پیتا ہے تو اس کا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، کھانا جو ہے مکمل طریقے سے ہضم نہیں ہوتا۔ یہ سائنس تو آج کل اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے۔ ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ نے تو ہمیں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی یہ بات بتا دی، تو ہم سنتوں پر عمل کریں، سائنس تو خود بخود پیچھے آنے کو تیار ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ فضول گوئی، بےہودہ باتیں کرنا، فالتو باتیں کرنا، اس کی غیبت، جھوٹ بولنا۔ یعنی انسان جب زیادہ بولتا ہے، جھوٹ بھی بولے گا، گالی بھی دے گا، اور اس کی غیبت، یہ ساری چیزیں وہ کرے گا، اس سے بھی انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ زیادہ ہنسنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کثرت الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ بنا دیا کرتا ہے۔ یہ 3 اسباب ہیں، ایک تو زیادہ کھانا، دوسرا زیادہ بولنا، تیسرا زیادہ ہنسنا۔ اب دیکھیں بندہ اگر خاموشی اختیار کرے، لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے تو کم بولنا بھی ہو جائے گا اور کم ہنسنا بھی آ جائے۔ لیکن اگر لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں رکھ سکتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ تعلقات ہوں گے، مستی مذاق جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں آ جائے گی اور بندہ جو ہے اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ اب دل سخت ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا نمازوں کے اندر دل نہیں لگے گا، قرآن مقدس کی تلاوت کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا، اللہ کی یاد میں اس کا دل نہیں لگے گا، بلکہ وہ مسجد آئے گا فٹافٹ بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح یہ جو ایک فارمیلٹی ہے اسے میں پورا کر دوں، ایک بوجھ میرے سر پر ہے اسے میں اتار دوں معاذ اللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا دل اگر سخت ہو گیا تو اس کے علاج کی کوشش کرے۔ صوفیہ نے اس کا علاج بھی بتایا۔ ایک علاج تو یہ ہے کہ بندہ کثرت سے اللہ کے قرآن مقدس کی تلاوت کرے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے دل سے ایک دم۔ اور یاسین شریف کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قرآن کا دل ہے۔ ظاہر سی بات ہے بندہ اگر دل کی تلاوت کرے گا، یعنی قرآن مقدس کے دل کی تلاوت کرے گا، تو ایک قاعدہ ہے کہ دل جب دوسرے دل سے ملتا ہے تو سکون ملا کرتا ہے۔ اگر بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، یقیناً دل سے اگر کرے گا تو اس کے دل کو سکون ملے گا۔ حدیث پاک میں تو آتا ہے جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے 10 مرتبہ قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب عطا فرما۔ روزانہ معمول بلانے فجر کے بعد آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور سورہ یاسین بہت تو 7 سے 8 منٹ آپ کو لگیں گے۔ اگر آپ آسانی کے ساتھ دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں مخرج کے ساتھ انشاءاللہ تو 7-8 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کا جو دن ہے اور دنوں کے مقابلے میں بہت پرسکون طریقے سے گزرے گا۔
دوسرا طریقہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اگر کسی بندے کا دل سخت ہے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، سخاوت کرے، خیرات کرے، اور یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے شفقت کے ساتھ۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جو بندہ ایک یتیم کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاتا ہے اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اب اس کے ہاتھ میں اس یتیم بچے کے جتنے بال آتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان سارے بالوں کی گنتی کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے یتیم کا دل بھی خوش ہوگا، اس کے دل سے دعائیں نکلے گی، اور بندے کا دل اگر سخت ہے انشاءاللہ اس میں بھی نرمی آئے گی۔ بس 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ پتھر، اللہ نے پتھر کا ذکر فرمایا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے کوئی بھی پتھر اس میں مراد ہے کہ بنو اسرائیل کے دل جو ہے دنیا کے تمام پتھروں سے سخت ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے چونکہ اس میں پتھر سے چشمے کے جاری ہونے کا ذکر ہے تو اس سے وہی پتھر مراد ہے جس پر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ خیر دونوں قول ہے کہ اس سے سارے پتھر بھی مراد ہو سکتے ہیں اور حضرت موسیٰ کا وہ خاص پتھر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص مخلوق ہے۔ آپ دیکھیں، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ پتھر زیادہ سخت ہے یا لوہا، لوکھنڈ جسے ہم آئرن جسے کہتے ہیں وہ زیادہ سخت ہے، آپ یقیناً کہیں گے کہ آئرن زیادہ سخت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پتھر جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر پتھر کو آپ آگ میں جلائیں گے کالا ہو جائے گا لیکن پگھلے گا نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ لوہا جو ہوتا ہے، آئرن جو ہوتا ہے، اس کو آپ آگ میں جلائیں گے وہ پگھل جائے گا، اور اس کو آگ میں جلا کر پگھلا کر تلوار بنائی جاتی ہے، ساری چیزیں جو لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے پتھر کا ذکر فرمایا، لوہے وغیرہ کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ پتھر جتنا سخت ہوتا ہے اتنا زیادہ لوہا، آئرن، لوکھنڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ اتنا سخت نہیں ہوتا۔ اور ہر پتھر، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی جگہ جائیں تو وہاں کے پتھر وغیرہ، صوفیہ فرماتے، اولیاء فرماتے پتھر وغیرہ یا تو آپ اٹھائیں یا پھر ایسے ہی آپ وہاں جا کر کے کلمہ طیبہ ضرور پڑھ لیں اور وہاں کے پتھروں کو گواہ بنا لیں۔ آپ کہیں پر بھی جائیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وغیرہ جو بھی ہے کلمات، کلمہ طیبہ، اسے پڑھ کر کے وہاں کے پتھروں کو گواہ بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز علماء فرماتے، اولیاء فرماتے کل قیامت کے دن یہی پتھر آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس پر آپ عمل کریں، اور دل اگر ہمارا سخت ہے تو ہم اسے نرم بنانے کی کوشش کریں۔ مولا عز و جل مجھے آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا جو کچھ بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی لغزش خطا ہوئی ہو اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی نے اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ اس قرآن مقدس کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ ہمیں قرآن مقدس دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن مقدس کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قال وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔